السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد آقا میں مگن ہے، ظلمتوں سے دور ہے۔ یاد آقا میں مگن ہے، ظلمتوں سے دور ہے۔ قلب مومن مصطفیٰ کے نور سے معمور ہے۔ قلب مومن مصطفیٰ کے نور سے معمور ہے۔ اور تذکرہ جب آ گیا تو آئیں گے سرکار بھی۔ تذکرہ جب آ گیا تو آئیں گے سرکار بھی۔ جس کو بھی ہے اس پہ ایمان وہ بڑا مسرور ہے۔ جس کو بھی ہے اس پہ ایمان وہ بڑا مسرور ہے۔ اور ہے فولی وجہ کا فرمان حق سے یہ آیا۔ ہے فولی وجہ کا فرمان حق سے یہ آیا۔ ہوگا قبلہ بس وہی جو آپ کو منظور ہے۔ ہوگا قبلہ بس وہی جو آپ کو منظور ہے۔ اور مثلکم کی رٹ لگانے والے سے کہہ دو ذرا، مثلکم کی رٹ لگانے والے سے کہہ دو ذرا، دیکھ لے قرآن میں آیت من اللہ نور ہے۔ دیکھ لے قرآن میں آیت من اللہ نور ہے۔ مجھ سے کیسے ہو ادا ریان نعت مصطفیٰ، مدحت سرکار میں قرآن جب مذکور ہے۔ آئیے بارگاہ رسالت مآب و آل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محفل غوث الورا کی ہے۔ غلامی کا تقاضا تو یہ ہے کہ جب یہاں زبان کھولی جائے تو آقاؤں کے ذکر کے اپنی زبانوں کو تر کر لیں۔ اسی مناسبت سے بارگاہ غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں منظوم عرض کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ کہا اسی کلام میں، اے نکیرو نام لیوا ہوں میں غوث پاک کا۔ اے نکیرو نام لیوا ہوں میں غوث پاک کا، جن کا فرمان مریدی لا تخف مشہور ہے۔ جن کا فرمان مریدی لا تخف مشہور ہے۔ حاضرین کرام، سب سے پہلے عرض کرتا چلوں کہ حجاج کرام کے قافلے سوئے حرم سوئے مدینہ رواں دواں ہو چکے ہیں۔ ان کی کیفیات دل کی کیا ہوں گی وہ وہی جانے۔ ہم تو بس اتنا جانتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جب قریب ہوتا ہے کوئی بندہ اور گنبد خضراء پر اس کی نگاہیں ٹھہر جاتی ہوں تو پھر اس کی دل کی حالت اسے اس وقت نہیں پوچھی جاتی، کیوں؟ اس لیے کہ جب دل ہو تو دل کی حالت بیان ہو۔
جب گنبد خضرا پر نگاہیں ٹھہرتی ہوں تو دل ساتھ نہیں ہوتا، دل اس پر نثار ہو گیا ہوتا۔ الحمدللہ یہی جذبہ اور محبت لیے حجاج کرام سوئے حرم رواں دواں۔ کسی مناسبت سے آئیے جس گھر کے طواف کے لیے حجاج کرام نے رخت سفر باندھا اس گھر کے متعلق جان لیں کہ وہ ہے تو کیا، بنا کر نام کیا پڑا، کیسے اس کی تعمیر ہوئی، کس کس نے کب کب تعمیر کی، اور پھر اس کو عظمت اور رفعت کب حاصل ہوئی۔ حاضرین کرام، بتایا گیا کہ کعبے کو کعبہ کہنے کا ایک وجہ یہ ہے کہ عربی زبان میں کعبون کہتے ہیں ابھرے ہوئے حصے کو، جو حصہ ابھرا ہوا ہوتا ہے، اوپر نکلا ہوا ہوتا ہے، اس حصے کو کعبون کہا جاتا ہے۔ اور بتایا گیا کہ لفظ اس چار دیواری کو کعبہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جب ابھی زمین نہیں پھیلائی گئی تھی، زمین کی صرف پیدائش ہوئی تھی، ہر طرف پانی ہی پانی تھا، ایسے وقت کائنات میں صرف اسی جگہ پر زمین بچی ہوئی تھی۔ زمین کو پیدا کیا گیا اور تمام کائنات میں صرف پانی ہی پانی، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش بھی پانی پر تھا، کائنات میں سوائے پانی کے اور کچھ نہ تھا۔ ایسے وقت جہاں پر آج بیت اللہ کی دیواریں کھڑی ہیں وہی جگہ تھی جہاں پر زمین کی پیدائش ہوئی، اور چونکہ تمام کائنات میں پانی تھا اور صرف اتنا ہی حصہ پانی میں سے ابھرا ہوا تھا تو اس حصے کو کعبہ کہا گیا۔ کہ جب اس دیوار پر وہاں پر تعمیر ہوئی تو اس چار دیواری کو کعبے کے نام سے یاد کیا گیا۔ اور بتایا گیا کہ ایک اور وجہ کعبے کہنے کی یہ ہے کہ یہ مکمل چار دیواری میں بنا ہوا، مکعب شکل کا بنا ہوا، اس وجہ سے بھی اسے کعبہ کہا جاتا۔ حاضرین کرام، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سے مٹی لے کر سیدنا آدم علیہ السلام کے مبارک پتلے کو بنایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا، جبریل جاؤ مٹی لاؤ تاکہ ہم جس کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں اس کا پتلا تیار ہو۔ سیدنا جبریل امین زمین پر آئے، اس مقام پر آئے، وہاں سے مٹی لینا چاہا، مٹی گڑ گڑانے لگی، رونے لگی، پکارنے لگی کہ جبریل مجھے نہ لے جاؤ، اس لیے کہ پوری کائنات میں بس میرا اتنا ہی وجود ہے، اگر مجھ کو لے کر چلے جاؤ گے تو میرا وجود ختم ہو جائے گا، میرا وجود ہی ختم ہو جائے گا، میرا وجود باقی نہیں رہ پائے گا۔ جبریل امین نے اس کی گڑ گڑاہٹ کو سنا اور واپس لوٹ کر چلے گئے۔ سیدنا اسرافیل علیہ السلام آئے، مٹی نے وہی گڑ گڑانا شروع کر دیا۔ اسرافیل علیہ السلام کو بھی رحم آیا اور آپ نے مٹی کو چھوڑ دیا اور واپس چلے گئے۔ اب کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اے اسرائیل جاؤ مٹی لے آؤ تاکہ ہم آدم کے پتلے کو تیار کر سکیں۔ سیدنا اسرائیل علیہ السلام مٹی لینے کے لیے نیچے آ گئے، مٹی کو اٹھانا چاہا، مٹی نے پھر وہی گڑ گڑانا شروع کر دیا، کہنے لگی کہ اسرائیل مجھے چھوڑ دو، زمین پوری کائنات میں میرا بس اتنا ہی وجود ہے، لے جاؤ گے تو میں ختم ہو جاؤں گی۔ اسرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھے اس سے مطلب نہیں کہ تو رہتی ہے یا ختم ہو جائے، مجھے مطلب صرف اس بات سے ہے کہ مجھے رب نے تجھے لانے کے لیے کہا ہے، میں تیری کوئی سننے والا نہیں ہوں۔ مٹی نے اسرائیل علیہ السلام نے وہاں سے مٹی لی اور بارگاہ عزتی میں بارگاہ خداوندی میں پیش کر دی۔ رب تعالیٰ نے جب اسرائیل علیہ السلام کی سنگ دلی کو دیکھا، رب تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا، اے اسرائیل آج سے ہم تمہارے ذمے روحوں نکالنے کا فریضہ دیتے ہیں، اس لیے کہ جب تم نے مٹی کی نہ سنی تو مٹی سے بننے والے انسان کی کہاں سنو گے، لہذا تمہارے ذمے یہ ذمہ داری دیتے ہیں کہ اسی مٹی سے میں جسے بناؤں گا اس کے جسم سے تمہیں روح کو نکالنا ہوگا۔ حاضرین کرام، بزرگوں نے بڑا لطیف نکتہ یہاں پر بیان فرمایا، ارشاد فرمایا کہ اسرائیل علیہ السلام نے مٹی کو لے لیا اور لے کر چلے گئے۔ مٹی تو رو رہی تھی کہ مجھے لے جاؤ گے تو میرا وجود ختم ہو جائے گا، مجھے لے جاؤ گے تو میرا نام و نشان نہیں رہ پائے گا۔
جب اسرائیل علیہ السلام نے اس کی ایک نہ سنی اور مٹی لے کر چلے گئے تو کیا مٹی کا وجود ختم ہو گیا؟ بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ مٹی کا وجود ختم نہیں ہوا، بلکہ رب تعالیٰ نے اسی مٹی سے آدم کو بنایا، اور سیدنا آدم علیہ السلام چونکہ اس مٹی سے بن گئے تو پھر اسی مٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں پھیلا دیا، گویا بتا دیا کہ مٹی یہاں تیرا وجود ختم نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ تیرے وجود کو عزت بخشی جا رہی ہے، اس لیے کہ تو جب تک تنہا تھی تو بس تھوڑی مختصر سے مقام پر تھی، مگر جیسے ہی تجھے میں نے اپنے محبوب کی ذات سے نسبت دے دی اب تو تھوڑی نہیں رہے گی، دنیا میں پھیلا دی جائے گی، اور جب تک تو رہے گی دنیا کو باقی رکھا جائے گا۔ تو جب تک تنہا تھی تیرا وجود کو خطرہ تھا، مگر اب سن لے تجھ کو اللہ کے نبی سیدنا آدم علیہ السلام سے نسبت ہو چکی ہے، اب تیری یہ شان ہو گئی کہ اب تجھے تیرے وجود کو خطرہ نہیں ہوگا، بلکہ جب تیرے وجود کو خطرہ ہوگا کائنات کو ختم کر دیا جائے گا۔ حاضرین کرام، اسی مقام سے سیدنا آدم علیہ السلام کی پتل مبارکہ کو تیار کیا گیا اور پھر نوع انسانی کا ایک سلسلہ چل کھڑا ہوا۔ بات ہوئی بیت اللہ شریف کی، بتایا گیا، تاریخ کی روح سے عرض کروں کہ 10 مرتبہ بیت اللہ شریف کی تعمیر ہوئی ہے، 10 مرتبہ کعبے کی دیواروں کو کھڑا کیا گیا۔ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ رضوان نے ایک اور تحقیق پیش کی، کہا کہ تعمیر تو صرف 3 بار ہوئی اور باقی کے 7 مرتبہ اس کی مرمت کی جاتی رہی، اور باقی کے 7 مرتبہ اس کے اندر توسیع کی جاتی رہی۔ سب سے پہلے ملائکہ نے اللہ کے حکم سے کعبے کی دیواروں کو کھڑا کیا، دوسری بار سیدنا آدم علیہ السلام نے کعبے کی دیواروں کو کھڑا کیا، تیسری بار سیدنا آدم علیہ السلام کے جانشین سیدنا شیش علیہ السلام نے کعبے کی دیواروں کو کھڑا کیا، چوتھی بار سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر فرمائی، پانچویں بار قوم عمالقہ نے تعمیر کی، چھٹی بار قبیلے بنو جرہم نے تعمیر کی، ساتویں بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت قصی بن کلاب نے تعمیر کعبہ فرمائی، آٹھویں مرتبہ خود قبیلے قریش نے تعمیر کی، 9ویں مرتبہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے تعمیر کی، اور 10ویں مرتبہ حجاج بن یوسف نے تعمیر کی ہے۔ حاضرین کرام، یہ 10ویں مرتبہ جس نے تعمیر کی اس حجاج بن یوسف کو یاد رکھنا ہے۔ آگے چل کر ایک بات ایسی آئے گی جس سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ بیت اللہ کی انتظام اور ہوتے ہیں اور بیت اللہ کا حرمت اور تقدس کی حفاظت اور ہوتی ہے۔ 10 مرتبہ بیت اللہ شریف کی تعمیر کی گئی، اور پھر ان 10 مرتبہ میں بعض وہ ہیں جن کا ہم بڑے ہی ادب سے نام لیا کرتے ہیں، اور بعض وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں کیا، نہ ہی ان کا کوئی اچھے انداز سے نام لیا جاتا۔ قوم عمالقہ نے بھی تو بیت اللہ کی تعمیر میں حصہ لیا، حجاج بن یوسف نے بھی تو حصہ لیا۔ جانتے ہو حجاج بن یوسف کون ہے؟ بتایا گیا کہ سب سے بڑا ظالم و جابر بادشاہ گزرا۔ کسی بادشاہ کی اگر سنگ دلی، کسی بادشاہ کی اگر ظلم و بربریت کا اگر مثال دینا ہو تو مثال کے طور پر اس کا نام لیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ تو حجاج بن یوسف ہو گیا ہے کہ اتنا بڑا ظلم کر رہا ہے۔ تاریخ میں کبھی اس کا نام اچھے انداز سے نہیں لیا گیا، یہ اور بات ہے کہ اس نے اپنی نجات کے لیے کوئی اور کام کر بھی لیا۔ بیت اللہ کی تعمیر میں اس نے حصہ لیا، مگر اس کا ذکر بیت اللہ کی تعمیر میں حصہ لینے والے کے طور پر نہیں ہوتا بلکہ بڑے ظالم و جابر کے طور پر ہوتا ہے۔ آخر کیا بات ہے؟ بزرگوں نے جواب دیا کہ بیت اللہ شریف کے انتظام کرنا، بیت اللہ شریف کی تعمیر کرنا یہ ضرور فضیلت کی بات ہے، مگر سن لو دنیا میں اسی کا نام اچھے انداز سے لیا گیا ہے، دنیا میں اسی کے نام کو بقا ملی ہے جس نے کعبے کا انتظام بھی کیا ہو اور کعبے کو حرمت دینے والے، کعبے کے تقدس فراہم کرنے والے مصطفیٰ جان رحمت کی حرمت اور تقدس کی حفاظت بھی کی ہو۔ یاد رکھیں، صرف کعبے کا انتظام کر اپنے آپ کو دنیا میں باعزت بنا لینے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ مورخ جب تاریخ رقم کرے گا تو کعبے کی حفاظت کرنے والے کے طور پر تمہارا نام نہیں لکھا جائے گا بلکہ مصطفیٰ کے غلامی کے اثر سے پیش ہو تو تب تمہارا نام تاریخ میں لکھا جائے گا۔ آج تمام عالم اسلام
کانپ اٹھا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی کی جاتی ہے، عالم اسلام کانپ اٹھتا ہے۔ ہر کوئی رسول پاک علیہ السلام کی شان میں ہونے والی گستاخی پر اپنے کمروں کو باندھ کر کس کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس یہ بیت اللہ کے انتظام کرنے والوں پر، تف ہے ان پر جو بیت اللہ کے انتظام کرنے کی بات تو کرتے ہیں، مگر افسوس ان پر اتنا خیال انہیں نہیں آتا کہ بیت اللہ کی دیواروں سے نہیں، اگر اپنے نام کو باقی رکھنا چاہتے ہوں تو یہی وہ وقت ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کی حرمت اور تقدس پر آگے بڑھ کر جانوں کو قربان کرتے ہیں۔ بیت اللہ کے انتظام کا نام بھی لکھا ہے، تمہارا نام بھی لکھا جائے گا، لیکن یاد رکھو بیت اللہ کو وسعت دینے والوں کے طور پر نہیں لکھا جائے گا، مینا کے میدان کو وسیع کرنے والوں کے طور پر نہیں لکھا جائے گا، رمی جمرات پر پل تعمیر کرنے والے تین پل تعمیر کرنے والوں کے طور پر یاد نہیں کیا جائے گا۔ تاریخ جب تمہارا ذکر کرے گی، نام لکھے گی، تو یہی کہہ کر نام لکھے گی کہ اتنے بے حس تھی یہ قوم کہ جس نے اپنے نبی کی حرمت اور تقدس کو نہیں پہچانا۔ اور پھر اپنے اوپر آنے والے الزامات سے بچنے کے لیے بڑی ایک حدیث مبارکہ بڑی شان سے سنائی جاتی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عرب کو برا نہ کہو، عرب کو کوئی برا بھلا نہ کہو، میں عرب سے ہوں۔ بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ عرب سے جو ہوتا ہے وہ سوائے مصطفیٰ کے غلام کے اور کوئی نہیں ہوتا۔ جس نے غلامی مصطفیٰ کو نہیں تھاما ہو وہ عرب ہو تو کاہے کا عرب ہو۔ حاضرین کرام، رسول پاک علیہ السلام کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ عرب کو برا بھلا نہ کہو، وہ عرب جو ایمان والے ہوتے ہوں، وگرنہ ان عربوں کی خود مصطفیٰ جان رحمت نے تصدیق فرمائی۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک علیہ السلام نے خود اجازت دی، اے حسان ان کے بارے میں رجز پڑھا کرو۔ صحابہ روکنے کے لیے آگے بڑھے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حسان کو کہنے دو، اس لیے کہ جب حسان کہتے ہیں تو حسان کی روح الامین مدد کیا کرتے ہیں۔ صحابہ نے خود ان کی مذمت کی ہے، قرآن خود ان کی مذمت کر رہا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب کے ذریعے قرآن خود ان کی مذمت کر رہا ہے۔ جب قرآن نے ان کی مذمت کی تو کیا وہ عرب رہے؟ بزرگوں نے جواب دیا، مصطفیٰ نے جس کے عرب کی برائی نہ کرنے کا حکم دیا ہے وہ عربوں کا ان میں کوئی تعلق نہیں۔ حاضرین کرام، فی زمانہ ہونے والے فتنہ و فساد پر ضروری ہے کہ ہم ایک پیغام لے کر اٹھیں۔ ضروری ہے کہ ہم ایسے موقع پر وفاداران مصطفیٰ اور غداران مصطفیٰ کو پہچان لیں۔ حجاج کرام حج سے واپس ہوتے ہیں اور ان کے انتظام پر، ان کے انصرام پر بڑی تعریفیں ہوتی ہیں۔ انتظام اور انصرام سے یاد رکھیں کچھ ہونے والا نہیں۔ اور جہاں تک بات بیت اللہ شریف کی حرمت اور تقدس کی ہے تو یہ ایک مکمل متفقہ فیصلہ ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کی جسد پاک جہاں پر رکھی ہوئی ہے اس سے جو لگے ہونے والے مٹی کے ذرات ہیں، تمام علماء کرام کا متفقہ فیصلہ ہے اس بات پر کہ جو ذرات جسد پاک مصطفیٰ سے آج بھی مزار اقدس میں لگے ہوئے ہیں، چمٹے ہوئے ہیں، وہ ذرات، وہ کنکر بیت اللہ شریف سے افضل ہیں، عرش اعلیٰ سے افضل ہیں، حوض و کرسی سے افضل قرار دیے گئے۔ اگر افضل شے کی حفاظت ہی کرنا ہو تو پھر حرمت اور تقدس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی جائے۔ حاضرین کرام، بات جہاں تک حجاج کرام کی، حجاج کرام بڑی محبت اور الفت لیے سوئے حرم رواں دواں، لیکن حرم جانے کے بعد ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو واپس آئیں تو پھر ان کی بولی بدل جاتی۔ جانے تک تو فاتحہ خوانی کرتے رہے، واپس آئے تو فاتحہ خوانی چھوڑ دی۔ جانے سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کرتے رہے، واپس آئے تو صلاۃ و سلام کا پیش کرنا مشرکین کا طریقہ بتا دیا۔ شفاعت مصطفی کا اقرار کرتے رہے، علم غیب مصطفیٰ کا اقرار کرتے رہے، اور واپس آئے تو بولی بدل گئی، شفاعت مصطفیٰ اور علم غیب مصطفیٰ کا انکار کرنے والے ہو گئے۔ اور پوچھا جائے جانے سے پہلے تو کرتے تھے، اب کیا ہو گیا؟ تو جواب ہوگا کہ یہ ایمان والوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ مشرکین کا طریقہ ہے۔ حاضرین کرام، ایک لاجک آپ کو حوالے کرتا ہوا بات کو آگے بڑھاؤں گا، ایک فلسفہ آپ کو دیتا ہوا آگے چل جاؤں۔
واپس آ کر کہنے والا کہتا ہے کہ یہ ایمان والوں کا طریقہ نہیں ہوتا، یہ مشرکین کا طریقہ ہے۔ پلٹ کر پوچھ لینا کہ حج کر کر آئے بھی ہو کہ نہیں کر کے آئے ہو، بڑے شوق سے کہے گا کہ میں نے حج کیا ہے۔ کہنا کہ اگر حج کر کے آئے ہو تو جانے سے پہلے جب یہ طریقہ مشرکین کا تھا اور جب تم خود کرتے رہے تو مطلب یہ کہ جانے سے پہلے تم خود مشرک تھے، اور جب مشرک تھے تو حرم میں مشرکین کا داخلہ منع، تمہیں حرم میں جانا ہی نہیں چاہیے تھا، بیت اللہ کا طواف تمہارے لیے رکھا ہی نہیں گیا تھا، تمہیں کیا ضرورت تھی کہ بیت اللہ کے طواف کے لیے جاتے، جبکہ تمہارے کہنے ہی کے مطابق جانے سے پہلے تم خود مشرک تھے، تم خود مشرکانہ کام کیا کرتے تھے، اور جب وہ مشرک ہوتا ہے اسے بیت اللہ کے حرم میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوا کرتی۔ تمہیں اجازت دے کس نے دی ہے؟ تمہیں کہا کس نے کہ اتنے دور دراز کا سفر کریں؟ اور پھر وہ طریقہ اگر درست تھا تو پھر وہاں جا کر تم نے جو عقیدہ اپنا لیا ہے وہ عقیدہ اس ایمان والے عقیدے کے خلاف ہو گیا، تو پھر ایمان والا عقیدہ چھوڑ کر لاکھ چکر لگائیں کچھ تم نے پایا نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ تمہارا جو سفر تم نے حج کا کیا ہے وہ دھرا کا دھرا رہ گیا، اب پھر تمہیں اپنے ایمان اور عقیدے کو مکمل کر کر پاک و صاف کر کر بیت اللہ کے طواف کرنا ہے۔ حاضرین کرام، ہم میں سے کوئی جا رہے ہوں یا ہمارے اہل و عیال میں سے کوئی جا رہے ہوں، دوست احباب میں سے کوئی جا رہے ہوں، انہیں یہ بات اچھی طرح سے بتا دیں کہ آپ یہاں سے حرم دین سیکھنے کے لیے نہیں بلکہ جو دین سیکھ لیا ہے اس پر عمل کرنے کے لیے جا رہے ہو، دین سیکھنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں۔ ہم سے اگر کوئی وہاں پوچھ لے کہ بتاؤ نماز کیسے پڑھنی ہے تو ہمارے نوجوان کو چاہیے کہ پلٹ کر کہہ دے کہ نادان میں یہاں دین سیکھنے کے لیے نہیں آیا ہوں، مجھ کو دین میرے والدین نے سکھا دیا ہے، میرے اساتذہ نے سکھا دیا ہے، میرے بزرگوں نے سکھا دیا ہے، اب یہاں صرف عمل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور جانتے بگاڑ کہاں ہوتا ہے؟ بگاڑ یہی ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ وہیں پر دین رکھا ہوا اور سمجھتا ہے کہ وہیں سے مجھے دین سیکھ کر آنا ہے، جا کر جماعت میں کھڑا ہو گیا اور بازو والے پر نگاہیں لگا دی، نماز پڑھ رہا ہے کہ بازو والوں کو دیکھ رہا ہے، اسے تکنے لگا اور اس نے ٹوپی اتار دی، اس نے بھی ٹوپی اتار دی، اس نے سینے پر ہاتھ باندھنا شروع کر دیا، اس نے بھی سینے پر ہاتھ باندھنا شروع کر دیا، وہ نماز کی حالت میں سیل فون جیب سے نکالتا ہے اور فون آتا ہے تو نمازی کی حالت میں کہتا ہے کہ بعد میں فون کریں، میں نماز کی حالت میں ہوں، اور یہ بھی انہی کی پیروی کرنے جا رہا ہے۔ دین سیکھ کر آیا ہے کہ دین کو برباد کر کر آیا۔ اور حاضرین کرام، ہر جبہ پہننے والا یاد رکھیں عالم نہیں ہوتا، ہر ٹوپی سر پر سجانے والا عالم نہیں ہوتا، ہر داڑھی رکھ لینے والا بھی عالم نہیں ہوتا۔ بازو کھڑے ہوئے آدمی کو جبہ پہنے ہوئے دیکھ کر عرب سمجھا، دین سمجھنے والا سمجھا، اس کی پیروی کر کر آ گئے، نہ معلوم کہ وہ وہاں پر کیا کام کرنے والا ہے۔ پہلے دیکھیں کہ وہاں کوئی عالم بھی ہے کہ نہیں ہے، اگر واقعی تمہیں پیروی کرنی ہو تو وہاں جو عالم نظر آئیں ان کی ضرور پیروی کر لیا کریں۔ یہ ضروری ہدایات ہیں حجاج کرام کے لیے جو روانہ ہونا چاہتے ہوں، یا ان کے متعلقین کے لیے ضرور بضرور اپنے متعلق افراد کو جو عازمین حج ہے ان کو ان باتوں کی تلقین کر دیں تاکہ وہ جائیں بھی تو ایمان کے ساتھ جائیں اور واپس بھی آئیں تو ایمان کی دولت لے کر واپس آئیں۔ اب رہی بات وہاں پر ہمیں پیش کیسے ہونا ہے، حرم میں کیسے جانا ہے، اور جو حرم کا بھی حرم ہے وہ مدینہ پاک کی حاضری کیسے دینی ہے۔ مجھ سے پیشتر مولانا محمد مصطفیٰ خان بیابانی رفاعی القدر صاحب قبلہ نے آیت مبارکہ کی روشنی میں بڑی تفصیلی روشنی ڈالی، چند باتیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش ہونے کی میں بھی عرض کرتا چلوں۔ آیت مبارکہ تلاوت کی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اے لوگوں جب اپنی جانوں پر ظلم کرو، اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر جائیں، جاؤکا، اے حبیب پاک علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں آئیں، فاستغفر اللہ، اور وہاں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں، واستغفر لهم الرسول، اتنے سے کام نہیں چلے گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر ان کے لیے مغفرت کی دعا کر دیں تو لوجد اللہ توابا رحیما، تو ضرور بضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ توبہ قبول کرنے والا پائیں گے۔ حاضرین کرام، غرض ہمیں آج لوجد اللہ توابا رحیما سے ہے۔ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کائنات کو پیدا فرمایا ہے، ذرے ذرے کا وہی مالک ہے، آسمان پر رہنے والی تمام مخلوقات کا وہی مالک ہے، زمین پر بسنے والی تمام جانداروں کا وہی مالک ہے، تمام غیر جاندار کا بھی وہی مالک ہے۔
کائنات کے ذرے ذرے کو اس نے پیدا فرمایا ہے۔ اب جسے پہچاننا ہو اس کے لیے ایک راستہ دو راستے نہیں ہیں، بے شمار راستے ہیں کہ وہ اپنے رب کو پہچانے۔ کسی عارف حق سے پوچھا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننے کے کتنے راستے ہیں؟ وہ بزرگ نے جواب دیا کہ زمین پر جتنے ذرات ہیں اتنے راستے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننے کے۔ زمین پر جتنے ہمیں کنکر نظر آتے ہیں، جتنے ذرات نظر آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننے کے اتنے راستے ہیں۔ کائنات میں بڑے اور وسیع راستے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانا جائے۔ وہ راستے کیسے وسیع ہو گئے؟ ہر کوئی اپنی اپنی سوچ کے مطابق رب کو پہچان سکتا ہے۔ کوئی ہے کہ کسی نے کعبے کے رب کی حیثیت سے رب کو پہچانا ہے، کوئی ہے کہ جس نے زمین کے پھیلانے والے کی حیثیت سے رب کو پہچانا ہے، کوئی ہے کہ جس نے آسمان کو بلندی دینے والے رب کی حیثیت سے پہچانا ہے، کوئی ہے کہ جس نے سورج میں روشنی دینے والے رب کی حیثیت سے رب کو پہچانا ہے، کوئی ہے کہ جس نے چاند کو روشن کرنے والے رب کی حیثیت سے چاند کو پہچانا ہے، کوئی ہے جو تاروں کی انجمن کو دیکھ کر تاروں کی انجمن کو پیدا کرنے والے رب کی حیثیت سے رب کو پہچانا ہے، کوئی ہے کہ جو سمندر میں پیدا کیے جانے والی مخلوقات کو دیکھ کر پہچانا ہے، کوئی مچھلی کا رب کہہ کر پہچان رہا ہے، کوئی انسان کا رب کہہ کر پہچان رہا ہے، کوئی جانوروں کا رب کہہ کر پہچان رہا ہے۔ مطلب یہ کہ رب نے جتنی مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے ہر مخلوق کے راستے سے رب کو پہچانا جا سکتا ہے، ہر مخلوق کی پہچان کے ذریعے رب کو پہچانا جا سکتا ہے۔ بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ زمین پہ جتنے ذرات ہیں کائنات میں اتنے راستے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننے کے۔ تو معلوم ہوا راستوں کی کمی نہیں ہے اور کمال پہچاننے میں نہیں رکھا ہے، کمال رب کو اس کی شان سے پہچاننے کے بارے میں رکھا ہوا ہے۔ رب کو پہچاننے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے، رب کو اس کی شان سے پہچاننے اس میں کمال رکھا ہوا ہے۔ حاضرین کرام، کوئی ہے جو شیر کا رب کہہ کر رب کو پہچان رہا ہے، اس نے رب کو پہچانا ہے کہ نہیں پہچانا؟ پہچان تو لیا ہے، مگر رب تعالیٰ کو جو شان سے پہچاننا تھا اس شان سے اس کا رب کو نہیں پہچانا ہے۔ کوئی ہے جو ہاتھی کے رب کی حیثیت سے رب کو پہچان رہا ہے، رب کو پہچان تو لیا ہے مگر شان سے نہیں پہچانا ہے، رب کی جیسی شان تھی اس شان سے رب کو نہیں پہچانا۔ کوئی ہے مچھلی کے رب کی حیثیت سے رب کو پہچان رہا ہے، پہچان تو لیا ہے مگر جس شان سے پہچاننا تھا اس شان سے نہیں پہچانا ہے۔ کوئی ہے جو سورج کے رب کی حیثیت سے رب کو پہچان رہا ہے، پہچان تو لیا ہے مگر جس شان سے پہچاننا تھا اس شان سے نہیں پہچانا ہے۔ اور حاضرین کرام، خوش ہو جائیں، حجاج کرام کے لیے بڑی خوشخبری کی بات ہے، رب تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں مدینے پاک حاضر ہونے والوں کو بتا دیا، اے لوگوں، دنیا میں میرے پہچاننے والوں کی کمی نہیں ہے، لیکن اگر میری شان سے پہچاننا چاہتے ہو تو میرے حبیب کی بارگاہ آ جاؤ، یہاں آنے کے بعد مجھ کو میری شان سے پہچان لوگے۔ بزرگوں سے پوچھا گیا کہ مولا تعالیٰ کی شان کیا ہوتی ہے؟ بزرگوں نے جواب دیا کہ رب تعالیٰ فرمانا چاہتا ہے کہ مدینے پاک آؤ اور بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش ہو جاؤ، اپنے آپ کو مصطفیٰ کا گنہگار ثابت کر دو، رب تعالیٰ کے بارگاہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں مغفرت کرنے والے لگ جاؤ۔ اور جانتے ہو جب تم دعائیں مغفرت کرتے جاؤ گے اور مصطفیٰ تمہیں اپنے امتی کی حیثیت سے پہچان لیں گے اور تم رب کو مصطفیٰ کے رب کی حیثیت سے پہچان لو گے، تب جا کر رب تعالیٰ کو رب تعالیٰ کو اس کی شان سے پہچاننے والے بن جاؤ گے۔ مولا چاند بھی پیدا کرنے والا ہے مگر چاند پیدا کرنے والے رب کو پہچانو گے تو اس کی شان سے نہیں پہچانا ہے، مصطفیٰ والا رب ہے۔ مولا کون؟ مولا تو وہ ہے جس نے مصطفیٰ کو پیدا کیا ہے۔ مولا تو نے چاند کو بھی پیدا کیا مگر میں چاند والا رب کہہ کر تجھے نہیں مانتا۔ مولا تو نے سورج کو بھی پیدا کیا ہے، میں سورج والا رب کہہ کر نہیں مانتا، میں مانتا ہوں تو یہی مانتا ہوں کہ تو میرے مصطفیٰ کا رب ہے، تو میرے مصطفیٰ کا پیدا کرنے والا ہے۔ اور حاضرین کرام، یہی وہ عرفان کی منزل ہے کہ جہاں پر اس بندہ رب تعالیٰ کو اپنی اس کی شان اور اس کے کمال سے پہچان لیتا ہے۔ کمال اس بات میں نہیں ہے کہ رب کو پہچانے، دنیا کا بچہ رب کو پہچانتا، کوئی نہیں ہے جو رب کو نہیں پہچانتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اپنے بھی پہچانتے ہیں، پرائے بھی پہچانتے ہیں۔ کمال تو اس بات میں رکھا ہے کہ رب تعالیٰ کو اس کی شان سے پہچانے، اس کے کمال سے پہچانے، اور اس کی شان، اس کی کمال یہی ہے کہ رب تعالیٰ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رب کہہ کر پہچان لیں۔ اور حاضرین کرام،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں یہ نہیں بتایا کہ راستے تو بہت ہیں، لیکن یہ نہیں بتایا کہ میں کسی راستے پر مل بھی جاؤں گا، یہ نہیں بتایا کہ مل بھی جاؤں گا۔ بندو، میں سورج کو پیدا کرنے والا ضرور ہوں، تم مجھے پہچانو گے تو پہچان تو ہو جائے گی، لیکن میرے ملنے کی کوئی گارنٹی نہیں۔ پہچاننا اور ہوتا ہے، پا لینا اور ہوتا ہے۔ پہچاننا اور ہے، پا لینا اور ہے۔ پہچاننا کیا؟ کائنات کو پیدا کرنے والے رب، تو نے کائنات کو پیدا کیا، رب کو پہچان لیا۔ ہم نماز میں کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ ہم نے پہچان لیا، لیکن نمازی پڑھ کے پلٹنے والے سے پوچھیں بھائی آپ نے رب کو پہچانا ہے؟ تو کہے گا کہ ہاں میں نے پہچان لیا، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، میں نے پہچان لیا۔ اسے پھر پوچھیں کیا رب کو پا لیا ہے؟ جواب ہوگا کہ میں نے بس پہچانا ہے، ابھی میں نے رب کو پایا نہیں۔ رب کو پانے کی کہیں پر بات نہیں ہو رہی، رب کو پہچاننے کے بے شمار راستے ہیں۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، رب کو پہچاننے کے بہت راستے ہیں، مگر رب کو پانے کا بس ایک ہی راستہ رکھا ہے۔ رب کو پہچاننے کے بے شمار راستے ہیں، رب کو پانے کا بس ایک ہی راستہ ہے، اور وہاں پر بھی رب قہار اور جبار کی شکل میں نہیں بلکہ تواب اور رحیم کی شکل میں ملنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ اے لوگو، اپنی جانوں پر ظلم کرو تو میرے حبیب کی بارگاہ میں چلے آؤ، یہاں آ کر تم دعائے مغفرت کرو، اور میرا مصطفیٰ بھی تمہیں امتی مان لے، میرا مصطفیٰ بھی تمہیں تسلیم کر لے، کہہ دے کہ ہاں مولا یہ میرا امتی ہے، تمہاری غلامی قبول ہو جائے، تم غلامی کی حیثیت سے مصطفیٰ کی بارگاہ میں باریاب ہو جاؤ، اور میرا مصطفیٰ زبان ہلا دے ہاں مولا یہ میرا امتی ہے، تو پھر تم مجھ کو لوجد اللہ تواب الرحیمہ، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوب توبہ قبول کرنے والا، خوب رحم کرنے والا پاؤ گے۔ یہاں رب کو پہچانا نہیں ہے، یہاں رب کو پا لینا، اور رب کو پا لینا تواب کی حیثیت سے، رحیمہ کی حیثیت سے، خوب توبہ قبول کرنے والا، خوب رحم کرنے والے کی حیثیت سے۔ آج اہل سنت و جماعت پر اعتراض ہوتا ہے کہ یہ جب علماء اہل سنت کھڑے ہوتے ہیں بس جنت کی نعمتیں ہی یاد دلاتے ہیں، بس شفاعت ہی کی بات کرتے ہیں، بس مغفرت ہی کی بات کرتے ہیں، جنت کی نعمتیں ہی یاد دلاتے ہیں کہ جنت میں 4 نہریں ہوں گی، ایک دودھ کی ہوگی، ایک شہد کی ہوگی، ایک شراب کی ہوگی، ایک پانی کی ہوگی، وہاں کی نعمتیں یاد دلاتے ہیں کہ وہاں اتنی حوریں مل جائیں گی، وہاں کی نعمتوں کی بات ہوتی ہے کہ وہاں اتنے عالیشان محلات مل جائیں گے۔ پہلے بچاؤ کی بات ہی نہیں کرتے، پہلے بچنے کا راستہ ہی نہیں بتاتے، بس نعمتوں کے تذکرے باندھتے ہیں، نعمتوں ہی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ جب بچیں گے نہیں تو کیسے جنت کی نعمتوں تک پہنچ پاؤ گے؟ علماء اہل سنت جماعت پر اعتراض ہوتا ہے کہ جب بات کرتے ہیں عذاب جہنم کا تذکرہ ہی نہیں کرتے، جہنم میں ہونے والے سانپ اور بچھوؤں کی کوئی بات ہی نہیں کرتے۔ وہاں پر ایک سانپ ایسا ہوگا کہ ایک بار ڈسے گا تو اتنی اندر انسان چلا جائے گا کہ 60 سال کی مسافت طے کرنی ہوگی، پھر اسے نکالا جائے گا، پھر سانپ ڈسے گا۔ یہ بات علماء اہل سنت و جماعت کو کرتے ہی نہیں ہیں۔ ایک بچھو ایسا بڑا ہوگا کہ اسے دیکھتے ہی انسان کی جان نکل جائے گی، وہ ڈسے گا تو ایسا ڈسے گا کہ انسان کی اس کی زہر کی وجہ سے انسان کے جسم کے چھٹڑے الگ الگ ہو جائیں گے، جسم کا رونگٹا الگ الگ ہو جائے گا، پھر ان رونگٹوں کو جمایا جائے گا، پھر وہ بچھو سے ڈسنے کے لیے آئے گا۔ علماء اہل سنت و جماعت بیان کرتے ہی نہیں۔ وہاں پر دوزخیوں کو شراب پینے کے لیے دیا جائے گا، شجر ذوالحقوم کھانے کے لیے دیا جائے گا، ایسا پھل دیا جائے گا کہ جس کے اطراف پورے کانٹے ہوں گے، وہ گلے سے اترے گا ہی نہیں، جب کھائیں گے بھوک سے نڈال ہو کر کھائیں گے تو پورے گلے کے ٹکڑے الگ الگ ہو جائیں گے۔ یہ علماء اہل سنت والجماعت ذکر ہی نہیں کرتے، اور اتنی بے رخی بڑھتی جائے گی کہ اگر وہ عذاب سے بے بس ہو کر وہاں کے داروغہ مالک کو پکاریں گے کہ اے مالک ہماری مدد کرو، تو 1 سال کے بعد داروغہ جہنم مالک پلٹ کر پوچھیں گے کہ بتاؤ کیا بات ہے، تم نے مجھے 1 سال پہلے پکارا تھا۔ یہ بات اہل سنت والجماعت کے علماء کہتے ہی نہیں۔ حاضرین کرام، 2 ہی جملوں میں بات سنا دوں اور بات واضح ہو جائے گی۔ دنیا میں وہ رب کی شان
ایسے ہی بیان کرتا ہے جس شان سے اس نے رب کو پہچانا ہے۔ تم نے عذاب جہنم والے رب کی حیثیت سے اپنے رب کو پہچانا ہے، تم جہنم ہی کا ذکر کرتے رہ جاؤ گے، تم سانپ اور بچھو ہی کا ذکر کرتے رہ جاؤ گے، اور ہم نے دوزخ والے رب کی حیثیت سے نہیں، مصطفیٰ والے رب کی حیثیت سے رب کو پہچانا ہے۔ ہم جب پہچانیں گے، جب ذکر کریں گے تو جہنم والے رب کی حیثیت سے مصطفیٰ رب کو ہم نے نہیں پہچانا ہے، ہم جہنم کے عذابوں کا ذکر نہیں کریں گے، ہم نے تو مصطفیٰ والے رب کہہ کر پہچانا ہے۔ جب ذکر کریں گے تو مصطفیٰ کی شفاعت کا ذکر کریں گے، جب ذکر کریں گے تو مصطفیٰ کی کملی کا ذکر کریں گے، جب ذکر کریں گے تو مصطفیٰ کے بچاؤ کا ذکر کریں گے، جب ذکر کریں گے مصطفیٰ کے حوض کوثر کا ذکر کریں گے، جب ذکر کریں گے تو مصطفیٰ کے مقام محمود کا ذکر کریں گے، اور آگے بڑھ کر ذکر کریں گے تو مصطفیٰ کا رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کا ذکر کریں گے، اور جب ذکر کریں گے یہی ذکر کریں گے کہ مولا تعالیٰ وہی مصطفیٰ کو دیکھتے دیکھتے ہم غلاموں کو دوزخ سے نجات دے کر جنت میں داخل فرمائے گا۔ دنیا میں جس نے جس شان سے رب کو پہچانا ہے وہ دنیا میں اسی اعتبار سے رب کا ذکر کرے گا۔ تم نے مولا کو قہار اور جبار کی حیثیت سے پہچانا ہے، ہم نے تواب اور رحیم کی حیثیت سے پہچانا ہے۔ تواب اور رحیم بیت اللہ میں رب نہیں ملتا، وہاں قہار اور جبار رب ملے گا۔ تواب اور رحیم رب تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں ملتا ہے۔ مصطفیٰ شان توابیت سے، شان رحیمیت سے مصطفیٰ کی بارگاہ میں ملتا ہے، اور اپنے خود کے گھر میں رب تعالیٰ قہار اور جبار کی حیثیت سے ملتا ہے۔ یہ جتنے جانے والے کعبے کے لیے جاتے ہوں وہ وہاں سے رب تعالیٰ کو قہار اور جبار کی حیثیت سے پہچان کر آتے ہیں، اور جتنے ہمارے جاتے ہیں وہ مدینے سے رب تعالیٰ کو تواب اور رحیم کی حیثیت سے پا کر آتے ہیں۔ جو اس نے جیسے پہچانا اس نے ویسا ذکر کیا۔ اب سمجھ جائیں کہ کون نے کس نے کیسے پہچانا، کسوٹی آپ کے ہاتھ ہے۔ بولی دیکھ کر سمجھ جائیں کہ اس نے پہچانا کیسے۔ بولی اگر رب کی رحم و کرم کی ہے تو سمجھ جائیں کہ مدینے سے رب کو پایا ہے، اور اگر بولی عذاب جہنم کی ہے سمجھ جائیں کہ رب کے مصطفیٰ کے گھر سے نہیں بلکہ رب کو اس نے قہار اور جبار کی حیثیت سے پایا۔ یہی وجہ ہے علماء اہل سنت والجماعت رب تعالیٰ کو مدینہ پاک سے پا کر آتے ہیں، وہ وہاں سے اللہ کی شان توابیت لے کر آتے ہیں، اللہ کی شان رحمیت لے کر آتے ہیں، اور جب بیان کرتے ہیں تو یہی بیان کرتے ہیں کہ خوش ہو جاؤ، تمہارے گناہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ بخشنے پر آئے تو تمہارے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہو تو معاف فرما دیں، کیونکہ وہ شان رحمیت کو لے کر آئے۔ توبہ کرو، توبہ کا دروازہ قیامت تک کھلا ہوا ہے، یہ بیان کرتے ہیں کیونکہ وہ وہاں سے شان توابیت کو دیکھ کر آئے۔ جس نے جیسے پہچانا اس نے ویسا ذکر کیا ہے۔ اور حاضرین کرام، ایک اور پتے کی بات عرض کرتا ہوا بات کو آگے بڑھاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں سے معافی کے لیے اپنے در پر نہیں بلایا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُونِي، جب اپنی جانوں پر ظلم کرو تو میرے پاس آؤ نہیں فرمایا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا إِلَى بَيْتِ اللَّهِ، جب اپنی جانوں پر ظلم کرو تو میرے گھر کی، اللہ کے گھر کی طرف آؤ نہیں فرمایا۔ رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں بلوایا ہے، اور بڑا لطیف نکتہ بزرگوں نے ارشاد فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ رب تعالیٰ نے اپنے گھر نہیں بلایا، مصطفیٰ کے در بلایا۔ اپنے گھر بلانا اور ہے، اپنے حبیب کے در بلانا اور ہے، اور رب تعالیٰ نے اپنے گھر نہیں بلا کر مصطفیٰ کے در بلا کر ہماری نجات کے سامان کو پورا فرما دیا ہے۔ ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس بلاتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہے، تو وہی اللہ قہار بھی ہے، وہی اللہ جبار بھی ہے، وہی اللہ عذاب دینے والا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کئی شان ہیں، وہ شان رحمانیت بھی رکھتا ہے، شان قہاریت بھی رکھتا ہے، وہ شان رحیمیت بھی رکھتا ہے، شان جباریت بھی رکھتا ہے۔ ارشاد فرمایا گیا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس بلاتا اور بندہ جا کر رو رو کر گڑ گڑا کر اگر دعائیں مانگتا، اپنی نجات مانگتا، تو ضروری نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان رحیمیت ہی سے اسے معاف کر دے۔ کبھی یہ بھی ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شان قہاریت کی وجہ سے وہیں اس پر عذاب کو نازل فرما دے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ بندو میرے پاس آؤ گے تو رحم بھی ہے اور قہر بھی ہے،
میرے پاس نہ آؤ. اگر نجات چاہتے ہو تو محبوب مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جاؤ. نجات چاہتے ہو تو میرے پیارے کی بارگاہ میں آ جاؤ. نجات چاہتے ہو تو میرے سونے کی بارگاہ میں آ جاؤ. نجات چاہتے ہو تو میں نے جسے پسند کر لیا اس کی بارگاہ میں آ جاؤ. یہاں آنے سے کیا ہوگا؟ میرے پاس آ کر مغفرت کرو گے, میرے پاس آ کر اگر دعائیں مانگو گے تو ضروری نہیں ہے کہ میں رحم ہی کروں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں تم پر قہر بھی نازل کر دوں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں تم پر عذاب بھی نازل کر دوں. لیکن میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ گے تو میں یہاں تمہیں نہیں دیکھوں گا. یہاں میری نگاہیں مصطفیٰ پر ہوں گی اور مصطفیٰ تمہیں دیکھتے ہوں گے. اور میرے حبیب کی شان یہ ہے کہ نہ میرا پیارا اتنا پیارا ہے, اتنا سوڑا ہے کہ اس نے میری قربتوں میں تمہیں نہیں بھولا ہے. یہاں آ کر تمہاری آنکھوں میں آنسو آئیں گے تو میرا محبوب کو وہ آنسو گوارا نہیں ہوں گے, وہ برداشت نہیں کرے گا. تمہاری آنکھوں میں آنسو آئیں گے تو میرے محبوب کے ہاتھ بلند ہو جائیں گے. اور مجھے تمہارے آنسوؤں سے مطلب نہیں ہے, مجھے بس میرے محبوب کے ہاتھوں سے مطلب ہے. اس کے ہاتھ اڑ جائیں تو میں پھر اپنی شان توابیت کو ظاہر کر دوں گا. میرے پاس آؤ تو شان میری بہت ہے. میں قہار بھی ہوں, جبار بھی ہوں, عذاب بھی دینے والا ہوں. لیکن میرے محبوب کے پاس آؤ گے تو وہاں میرے پیارے کے پاس کوئی ظلم نہیں ہے, کوئی زبردستی نہیں ہے, کوئی بربریت نہیں ہے. میرا محبوب تو بس کرم ہی کرم کرنے والا ہے. وہ تمہیں دیکھے گا تو وہ محبوب جو تب تم نظر نہیں آتے تھے تب اس نے میری قربتوں میں تمہیں یاد کیا ہے. اب جب تم سامنے ہو, ندامت اور شرمساری کے آنسو لے کر آئے ہو, ہاتھوں کو بلند کیے یا رسول اللہ کہہ کر پکار رہے ہو, وہ تمہیں فراموش نہیں کرے گا. وہ تمہاری پکاروں کو سن لے گا اور جب وہ سن لیں گے تو اپنے ہاتھوں کو بلند کر دیں گے. اور یہاں سوائے میری شان رحیمیت کے اور کچھ نہیں ملتا. میں میرے محبوب کو دیکھ کر تم پر کرم فرما دوں گا. بیت اللہ میں اللہ کے قہر سے بچانے والا کوئی نہیں. پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا, بیت اللہ میں اللہ کی عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہے. اور مدینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے روکنے والا کوئی نہیں ہے. اس لیے کہ یہاں مصطفیٰ جان رحمت کی ذات کریمانہ ہے. یہاں مصطفیٰ کی وجہ سے کرم ہی کرم برستا رہتا ہے. وہاں عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں. یہاں مصطفیٰ جب کرم فرما دیں تو اب اس کرم سے روکنے والا کوئی نہیں ہے. اس لیے رب تعالیٰ نے اپنے گھر نہیں بلایا, مصطفیٰ کے در بھجوا کر نجات کے سامان مہیا کر دیے. بتا دیے کہ اب یہاں سے تمہیں نجات لے کر جانی. قابل مبارکباد ہیں وہ افراد جو وہاں سے مغفرت لے کر آتے ہوں. قابل مبارکباد ہیں وہ افراد جو وہاں سے پروانے نجات لے کر آتے ہوں. یہ کہنا غلط ہے کہ وہاں کچھ نہیں ملتا. سن لیں پتے کی بات کہ اگر وہاں نہیں ملتا تو کائنات میں کہیں نہیں ملتا. بس ملتا ہے تو وہیں سے ملتا ہے, بس دیا جاتا ہے تو وہیں سے دیا جاتا ہے. اور کائنات کے ذرے ذرے کو اگر کچھ ملتا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے ملتا ہے, اپنے رحمت کی عطا سے ملتا ہے. حاضرین کرام, یہ اور بات ہے کہ پہچاننے والے نے پہچانا نہیں ہے. اگر کوئی وہاں جا کر بیٹھ جائے اور مانگ لے جو مانگنا ہو, خدا کی عزت و جلال کی قسم وہ دولت وہ نعمت وہ پا کر ہی واپس ہونے والا ہوگا. کل صدیق اکبر کو ملا ہے, آج صدیقین کو مل سکتا ہے. کل فاروق اعظم کو ملا ہے, آج فاروقی کو بھی مل سکتا ہے. کل عثمان غنی کو ملا ہے, آج عثمانیوں کو مل سکتا ہے. شرط اسی بھی بات کی ہے کہ ان کے ایمان اور عقیدے جیسا ایمان اور عقیدہ بنا لیا جائے. حرم کا طواف چھوٹتا ہے تو چھوٹ جائے, مگر دربار مصطفیٰ نہ چھوٹنے پائے. ایمان اتنا مضبوط ہو تو پھر سب کچھ ملتا ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک علیہ السلام نے منتخب فرمایا. آقا علیہ السلام طواف کے لیے مکے کی جانب آئے. مشرکین مکہ کو پتہ چلا, وہ گھبرا گئے کہ کہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جنگ تو لڑنے کے لیے نہیں آئے, روکنا چاہیے. انہوں نے سرحد کے باہر آقا علیہ السلام کو روک دیا, کہا کہ اندر آنے کی اجازت نہیں. سفارت کا کام شروع ہوا. آقا علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے, ہم تو بیت اللہ کے طواف کے لیے آئے. وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوئے. آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ میں سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا اور کہا, عثمان تم جاؤ اور جا کر انہیں سمجھاؤ کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں, ہم تو بیت اللہ کے طواف کے لیے آئے ہیں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کی سرحد میں داخل ہو گئے. مشرکین مکہ سے مشورہ کیا, میٹنگ ہوئی اور یہ طے پایا گیا کہ ٹھیک ہے, یہ سال تو اجازت نہیں ہوگی
آئندہ سال شرائط کو لاگو کرتے ہوئے آئیں تو پھر اجازت دی جائے گی۔ میٹنگ ختم ہو گئی، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس ہونے والے ہیں، مشرکین مکہ نے روک لیا، کہا عثمان بیت اللہ کے طواف کے لیے آئے تھے نا، تو پھر باہر کھڑے ہوئے لوگوں کو تو ہم نے روک دیا ہے، جب تم اندر آ ہی چکے ہو تو کعبہ نظروں کے سامنے ہے، جاؤ جتنا من میں آئے کعبے کا طواف کر لو۔ ہم کعبے کے طواف سے نہیں روکنا چاہ رہے ہیں، ہم تو اپنی حفاظت کی وجہ سے روک رہے تھے۔ جب کعبے کے طواف کے لیے آئی ہو تو کعبہ نظروں کے سامنے ہے، جاؤ کعبے کا طواف کر لو، جتنا کعبے کی دیواروں سے چمٹ جاؤ چمٹ جاؤ، جتنا کعبے کے غلاف کو پکڑنا چاہو پکڑ لو، جتنا طواف کرنا چاہو طواف کر لو، ہم تمہیں طواف کرنے سے نہیں روکیں گے۔ قربان جائیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ایمان و عقیدے والے جواب پر ارشاد فرمایا، نادانو ہم نے اس کعبے چار دیواری کو کعبہ نہیں مانا ہے، ہم نے کعبہ جبھی مانا جب مصطفیٰ نے اسے کعبہ قرار دیا ہے، اور عثمان اس چار دیواری کے لیے نہیں آیا ہے، عثمان تو مصطفیٰ نے جسے کعبہ کہا اس کعبے کی خاطر آیا ہے۔ اور ایک خبر فیصلے کی بات سن لو، عثمان اس چار دیواری کا طواف نہیں کرے گا جب تک عثمان کا آقا عثمان کے ساتھ نہ آ جائے۔ عثمان کا آقا عثمان کے ساتھ ہو تو پھر کعبہ کعبہ ہے، عثمان کا آقا عثمان سے الگ ہو جائے تو صرف یہ چار دیواری۔ حاضرین کرام، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا پیغام دیا ہے؟ اپنا ایمانی جذبہ یہی بتایا کہ لوگوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت اگر ٹوٹ گئی تو پھر کعبہ بھی کچھ نہیں، اور اگر نسبت جڑ گئی تو پھر کعبہ ہی سب کچھ ہے۔ کعبے میں سب کچھ مل سکتا ہے، نسبت جوڑنے کی ضرورت ہے۔ حاضرین کرام، حجاج کرام کے قافلے شروع ہو چکے ہیں، اور پھر رب تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ اللہ نے تمہیں اگر استطاعت دی ہو تو بیت اللہ کے طواف کی خاطر آؤ، بیت اللہ کا طواف کرو۔ کہ جو مالدار ہوں، جو پیسہ رکھتے ہوں، تو ان کے اوپر لازم و ضروری ہے کہ وہ بیت اللہ کے طواف کے لیے جائیں، مگر جائیں تو جس کے گھر کے لیے جا رہے ہو اس گھر والے کو پہچان کر بھی آئیں، اور پہچان کعبے کے پاس رب تعالیٰ کی پہچان ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد آگے بڑھ کر مدینے پاک جائیں، وہاں جا کر رب تعالیٰ مل بھی جاتا ہے۔ رب کو پا کر آنا ہی حج بیت اللہ سے کامیاب لوٹنا ہے، وگرنہ صرف ایک سیر و تفریح ہے، وگرنہ صرف ایک یہاں سے وہاں سفر کرنا ہے، کچھ پایا نہیں۔ اگر کچھ پانا ہی ہے تو پھر وہاں سے رب تعالیٰ کو پا کر واپس آنا ہے۔ اور حاضرین کرام، بات نسبتوں کی آئے تو بس ایک بات عرض کرتا ہوا بات کو تمام کر دوں، وہ یہ کہ وہاں پر رب تعالیٰ نے نسبتوں کے معاملے کو واضح کرتے ہوئے مقام ابراہیم کے پاس نماز ادا کرنے کا حکم فرمایا۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں، اگر تفصیل میں گئے بغیر بس ایک بات رکھتا ہوا بات کو ختم کر دوں، وہ یہ کہ فرمایا گیا وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، کہ مقام ابراہیم کو مصلی گاہ بناؤ۔ پوچھا گیا کہ یہ مقام ابراہیم کا پتھر ہے کیا؟ جواب دیا گیا یہ وہی پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ کیا دعا کی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے حبیب اے مولا تعالیٰ، اے ہمارے رب، اسی قوم میں ایک نبی کو، ایک رسول کو مبعوث فرما۔ رسول کو بھیجنے کے لیے دعا فرمائی، اور تمام مفسرین کرام اس فیصلے پر متفق ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس رسول کے لیے دعا کی وہ رسول ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پر کھڑے ہو کر رسول پاک علیہ السلام کے مبعوث ہونے کے لیے دعا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا تو یہاں پر اس قوم میں ایک رسول کو مبعوث فرما، رسول پاک علیہ السلام کے بھیجے جانے کی دعا فرمائی۔ تو بتایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہوئے تھے، یوں تو بہت سارے پتھروں پر سے آپ کا گزر ہوا، مگر کسی پتھر نے آپ کے قدوم پاک کو نقش نہیں کر لیا، لیکن جب اس پتھر پر کھڑے ہو کر آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا فرمائی، پتھر نرم ہو گیا، موم کی طرح ہو گیا، اور پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدموں کو اپنے سینے پر ثبت کر لیا ہے۔ اور آج بھی اس مقام پر ابراہیم علیہ السلام کی قدوم پاک کا نقش موجود ہے۔ حاضرین کرام، کہنے والی بات صرف اتنی ہے کہ رب تعالیٰ نے وہاں پر نماز پڑھنے کا حکم فرمایا ہے، اور پھر قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ کی آیت رکھنے والوں کے لیے ایک بڑا پیغام دے دیا۔ وہ پیغام یہ کہ نادانو، تم کس کے ساتھ برابری کی بات کر رہے ہو؟
کس کے ساتھ برابری کی باتیں دعوے کر رہے ہو؟ تمہاری حقیقت یہ ہے کہ حاضرین کرام بیت اللہ شریف وہ مقام ہے کہ جہاں پر ایک رکعت نماز پڑھے تو 1,00,000 نمازوں کا برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اتنی بڑی جگہ، یہ مطلب یہ کہ جہاں پر ہماری عبادتوں کی انتہا ہو جاتی ہے، وہاں پر رب تعالیٰ نے تمام عبادتیں کروائی، تمام مناسک کروائے، اور پھر مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھوانے کا حکم لگا کر وہاں پر جھکا دیا، گویا دنیا کو بتا دیا، دنیا والوں جہاں تمہاری عبادتوں کی انتہا ہوتی ہے وہی میرے محبوب بندوں کے قدموں کی جگہ ہوا کرتی ہے۔ ارے جو محبوبوں کے قدموں کی جگہ ہو، وہاں تمہارے نمازوں کی، تمہاری عبادتوں کی انتہا ہو جاتی ہو، تمہاری حیثیت اتنی ہو، تو پھر کہاں تم محبوبوں کی برابری کا دعویٰ کر رہے ہو؟ تمہاری عبادتوں کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں محبوبوں کے قدموں کی جگہ ہوتی ہے، اور جب جگہ کا ان کا یہ عالم ہے، ان کے قدموں کے نقش کا یہ عالم ہے، تو پھر ان کے قدموں کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب ان کے قدموں کا عالم ذہنوں سے ماورا ہے تو ان کی ذاتوں کا عالم کیا ہونے والا ہوگا؟ حاضرین کرام، مقام ابراہیم کے پاس جھکو تو پھر بندگی کا سلیقہ لے کر آ جاؤ۔ مولا ہماری عبادتوں میں کوئی کمال نہیں ہے، ہماری بس حیثیت اتنی ہے کہ ہم اتنی بڑی جگہ پر بھی پہنچ جائیں تو تیرے محبوبوں کے قدموں کے پاس ہم کو سر جھکانا ہے۔ مولا انہی محبوبوں کے صدقے میں ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے، یہ ہمیں دعا کر آنا ہے۔ اور پھر یہی پتھر یادگار خلیل بھی ہے اور یہ یادگار حبیب بھی ہے۔ یادگار خلیل اس وجہ سے کہ یہ مقام ابراہیم ہے، اور یادگار حبیب اس لیے کہ یہاں پر رسول پاک کے لیے دعا ہوئی ہے۔ یادگار خلیل بھی ہے اور یادگار حبیب بھی ہے۔ اور حاضرین کرام، بتایا گیا کہ خلیل بھی دوست کو کہتے ہیں اور حبیب بھی دوست کو کہا جاتا ہے، مگر ایک باریک سا فرق ہے، اس فرق کو سمجھنا ہے۔ خلیل کے معنی بھی دوست کے ہیں، حبیب کے معنی بھی دوست کے ہیں۔ خلیل اور حبیب میں کوئی فرق نہیں۔ دوست جہاں تک بات دوستی کا ہے تو خلیل کے معنی بھی اور حبیب کے معنی بھی دوستی کے ہوئے، لیکن علامہ سید شاہ طاہر رضوی قادری علیہ رحمۃ اللہ نے بتایا کہ ہاں خلیل بھی دوست کو کہتے ہیں، حبیب بھی دوست کو کہتے ہیں، مگر سنو دونوں کی دوستی میں بڑا فرق ہے۔ بیان پوچھا گیا تو جواب دیا خلیل بھی دوست کو کہتے ہیں، حبیب بھی دوست کو کہتے ہیں، مگر فرق سنو، فرق یہ ہے خلیل وہ ہے جو رب کی رضا چاہے اور حبیب وہ جس کی رب خود رضا چاہے۔ رب خود جس کی رضا چاہتا ہے اسے حبیب کہا جاتا ہے، اور جو رب کی رضا چاہتا ہے اسے خلیل کہا جاتا ہے۔ حاضرین کرام، گویا مقام ابراہیم کے پاس جاؤ تو پھر یادگار خلیل بھی اسے بناؤ، یادگار حبیب بھی بناؤ، اور پھر وہاں سے اپنے دامن میں رحمتوں کو بھر کر واپس آئیں تاکہ فیضان خلیل بھی جاری ہو اور فیضان حبیب سے بھی مالا مال ہو جائیں۔ آخر میں دعا کرتا ہوں مولا تعالیٰ جو کہا گیا سنا گیا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت دل میں پیدا فرما، بحرمت سید الانبیاء والمرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔